بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر الثانی انہ لا یخفی اختلاف نقل الاجماع فتارۃ الاخر۔ اجماع منقول ہمارا موضوع بحث تھا، اور بات یہ چلی تھی کہ بعض لوگ اجماع منقول کو حجت سمجھتے ہیں، بئی معنی کہ ادلہ حجیت خبر واحد اس اجماع منقول بخبر الواحد کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ادلہ حجیت خبر اس کی حجیت کو بھی شامل ہیں۔ کل یہ گزارش کی تھی کہ علماء امامیہ اجماع من حیث الاجماع کو اہمیت نہیں دیتے، اگر حضرات اجماع کی حجیت کے قائل ہیں تو اس لیے دیتے ہیں چونکہ یہ اجماع کاشف رائے معصوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اجماع سبب ہوتا ہے رائے معصوم کے لیے، اجماع سبب اور خود رائے معصوم علیہ السلام مسبب۔ خوب یہ کل باتیں تھیں، پھر وہ کس بنیاد سے کشف کرتا ہے، کچھ دخول کے قائل تھے، کچھ لطف کے، کچھ حدث تھے، کچھ تشرفی، وہ باتیں مکمل ہو گئیں۔ امر ثانی میں ملا خند رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو حضرات ناقل اجماع ہیں وہ اس نقل اجماع میں بھی مختلف ہیں، بئی معنی کہ بسا اوقات وہ نقل اجماع جب کرتے ہیں تو نقل ان کا کبھی سبب کا نقل ہوتا ہے، کبھی مسبب کا نقل ہوتا ہے، کبھی دونوں کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ناقل اجماع بسا اوقات نقل کرتا ہے اجماع کو اور اس سے حدث لیتا ہے اس کا کہ اس میں امام کی رائے بھی شامل ہوگی۔ اب وہ قاعدہ لطف کی بنیاد پر قائل ہے یا حدث کی بنیاد پر اتفاق، وہ علیحدہ چیز ہے، اور بسا اوقات وہ نقل کرتا ہے اجماع کو حسن سے مراد یہاں پر بھی وہی مسبب کہ اس نے خود ہی امام سے سنا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگرچہ یہ بہت کم ہے، بلکہ میں آپ کو یوں کہوں کہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں جلدی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو اگر لکھ سکیں بعد میں تو آرام سے لکھ لینا۔ وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص اجماع کو نقل کرتا ہے تو ناقل اجماع جب اجماع کو نقل کرتا ہے تو اس نقل کی انشاءاللہ چند قسمیں ہیں۔ شیخ اخند رحمہ اللہ نے تو فقط 3 کا ذکر کیا ہے، میں کچھ گزارش کرتا ہوں۔ مثلا کبھی وہ کیا کہتا ہے، وہ نقل کرتا ہے سبب اور مسبب، سبب اجماع یعنی اتفاق علماء، مسبب یعنی رائے معصوم، سبب اور مسبب دونوں کو نقل کرتا ہے حسن، ایک سبب اور مسبب یعنی اتفاق علماء، مسبب رائے معصوم، اس کو نقل کرتا ہے حدثن، 2 ہو گیا۔ بسا اوقات سبب کو نقل کرتا ہے حسن، اتفاق علماء کو اس نے خود حاصل کیا ہوتا ہے، لیکن مسبب کو نقل کرتا ہے حدثن۔ نمبر 4 سبب کو نقل کرتا ہے حسن، مسبب کو نقل کرتا ہے حدثن، لیکن ناقل کی نظر میں یہ سبب، یہ اتفاق کاشف قول معصوم ہے، لیکن منقول الیہ اس کی نسبت نہ ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور قسم بسا اوقات نقل مسبب حسی ہو، خود امام سے سنا ہو، لیکن نقل سبب حدثی ہو۔ 6 فقط سبب کو نقل کرتا ہے،
نمبر 7 سبب کو فقط نقل کرتا ہے لیکن اس کی نظر میں یہ سبب کاشف قول معصوم ہے اور منقول الہ بھی اس کو کاشف قول معصوم سمجھتا ہے۔ اور 8ویں قسم، اس نے فقط نقل سبب کیا یعنی اتفاق علماء کو نقل کیا، لیکن اس کی نظر میں یہ اتفاق کاشف قول معصوم ہے جبکہ منقول الہ کی نظر میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تھی مختصر سی کہ ناقل اجماع جب نقل کرتے ہیں تو ان کے اس نقل میں بھی یعنی بسا اوقات رائے معصوم کو وہ حدثاً نقل کر رہا ہوتا ہے اس ضمن اتفاق علماء میں، اور بسا اوقات حسن۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقط نقل اجماع میں اختلاف نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ناقل کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں خود اس میں بھی بسا اوقات صراحت کے ساتھ وہ نقل سبب و مسبب کر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات اس کی صراحت فقط نقل سبب میں ہوتی ہے، بسا اوقات وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ ظہور رکھتے ہیں نقل سبب اور مسبب میں، بسا اوقات وہ ظہور رکھتے ہیں فقط نقل سبب میں، بسا اوقات وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس میں اجمال ہوتا ہے کہ آیا اس میں فقط یہ سبب کو نقل کر رہا ہے یعنی اتفاق علماء کو نقل کر رہا ہے یا مسبب رائے معصوم کو بھی نقل کر رہا ہے، لفظ میں اجمال ہوتا ہے۔ میں ترجمے میں گزارش کروں گا ساری ایک ایک کر کے علیحدہ۔ خوب، یہاں تک امر ثانی میں بس اتنی بات تھی کہ جو ناقلین اجماع ہیں وہ اس نقل کو، چونکہ ہم نے کہا نا کہ اجماع کی اہمیت تب ہوگی کہ جب اس میں رائے معصوم ہوگی، تو اب رائے معصوم کو وہ کیسے نقل کرتے ہیں؟ بسا اوقات حدثاً، بسا اوقات حسن، اور خود نقل اجماع میں بھی ان کی تعبیریں اور ان کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ ختم۔ امر ثالث جو تھوڑی سی تفصیلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھا ہم نے یہ کہا کہ ہم اجماع من حیث الاجماع کو تو حجت نہیں سمجھتے، ہم تو اجماع کو حجت جانتے ہیں اس لیے کہ یہ کاشف قول معصوم ہوتا ہے اور ہم اس کی حجیت کو قبول کرتے ہیں، یعنی جو اس کی حجیت کے قائل ہیں وہ قبول کرتے ہیں، چونکہ ادلہ حجیت خبر واحد اس اجماع منقول بخبر الواحد کو بھی شامل ہیں، وہ اس اجماع منقول بخبر واحد کی حجیت کو بھی ثابت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ امر ثالث میں موضوع یہ ہے کہ کس قسم کا اجماع منقول ہوگا؟ جو مشمول ادلہ حجیت خبر واحد ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کو 8 قسمیں بھی پڑھ کے سنائی ہیں۔ بسا اوقات ناقل حسن رائے معصوم کو نقل کر رہا ہے، بسا اوقات حدثن کر رہا ہے، بسا اوقات ناقل کی نسبت وہ اتفاق کاشف قول معصوم رائے معصوم ہے لیکن منقول الہ کی نسبت وہ نہیں ہے۔ کس قسم کا اجماع منقول ہوگا کہ کس قسم کا اجماع منقول ہوگا؟ جو مشمول ادلہ حجیت خبر واحد ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہم اس کو یہاں کرتے ہیں 2 حصوں میں تقسیم، ایک حصہ آج پڑھیں گے، ایک انشاءاللہ اگلے درس میں۔ آج حصہ وہ پڑھیں گے کہ منقول الہ کو، جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم نے فلاں بات پر دعوی اجماع کیا، منقول الہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ناقل اجماع جس اجماع کی بات کر رہا ہے اور جس کے ضمن میں قول معصوم بھی شامل ہے، آیا یہ ناقل حدثاً قول معصوم کی شمولیت کی بات کر رہا ہے یا حسن شامل کر رہا ہے؟ پھر حدث
آیا وہ قاعدہ لطف کا قائل ہے وہاں سے اس کا حدث ہے یا ملازمہ عادیہ کا قائل ہے؟ منقول الہ کو ناقل کے اس سارے نظریات کا علم ہے اور اس علم کی بنیاد پر اب وہ ناقل کے اس اجماع منقول کو رکھتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا اجماع منقول اس منقول الہ کے لیے حجت ہوگا، لیکن یہ پہلی صورت ہے کہ جب اس کو ناقل کے نظریات کا علم ہو کہ وہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ آیا وہ قاعدہ لطف کا قائل ہے یا وہ حدث یعنی ملازمہ عادیہ کا قائل ہے، دخول کا قائل جو بھی ہوگا۔ اگلی بات ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ناقل کس بنیاد پر کہہ رہا ہے، خود اس کا اپنا نظریہ اس کے لیے واضح نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ علیحدہ پڑھیں گے۔ بالکل آسان سا ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ الامر الثانی، امر ثانی، امر اول تو گزر گیا، امر ثانی فرماتے ہیں لا یخفا اختلاف و نقل الاجماع، ناقلین اجماع جب اجماع کو نقل کرتے ہیں تو اس نقل اجماع میں بھی ناقلین کا اختلاف ہے۔ کیسے؟ فَتَارَّةً يَنْقُلُ رَأْيَهُ، بسا اوقات ایک ناقل اجماع رائیہ یعنی معصوم علیہ السلام کی رائے کو بھی نقل کرتا ہے، فی ضمن نقل ہی، اور نقل اجماع کے ضمن میں حدثاً۔ ٹھیک ہے جی، کیا مطلب؟ یعنی اجماع کو نقل کرتا ہے اور اس کے ضمن میں وہ فقط اجماع نہیں بلکہ رائے امام کو بھی نقل کر رہا ہے، لیکن رائے امام کا حدث کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسبب کا نقل حدثی، مسبب وہی رائے امام ہے اور سبب وہی اتفاق علماء ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کما هو الغالب، جیسا کہ عام طور پر غالب طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص نقل اجماع کرتا ہے تو وہ اس نقل کے ضمن میں قول معصوم کا اس کو حدث ہوتا ہے، حصن اس نے نہیں سنا ہوتا، حدث لگاتا ہے۔ اب حدث قاعدہ لطف کی بنیاد پر ہے یا ملازمہ عقلیہ کی بنیاد پر الاخر جو بھی ہے ہوتا اس کا حدث ہے، اب وہ ملازمہ عقلیہ ہو عادیہ ہو اتفاق جو بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے او حصن یا نہیں بلکہ وہ رائے امام کو یعنی مسبب کو بھی نقل کرتا ہے حصن، سبب اتفاق علماء بھی سے اس نے خود تحقیق کر کے تمام علماء کے اقوال کو نظریات کو فتاویٰ کو جمع کیا وہ بھی حصے، اور نقل یعنی قول معصوم وہ بھی حصے کہ خود اس نے امام سے سنا ہو۔ فرماتے ہیں ھذا نادر جدا، یہ بہت ہی کم ہے، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے براہ راست امام سے بھی وہ حکم سنا ہو اور ادھر تمام علماء کے فتاویٰ کو بھی اس نے جمع کیا ہو۔ ٹھیک ہو جی؟ خوب اب ذرا غور کرو کہ کبھی ناقل اجماع سبب اور مسبب دونوں کو نقل کرتا ہے، کبھی حصن اور کبھی حدثن۔ ٹھیک، وَأُخْرَى اور بسا اوقات ناقل اجماع لا ينقل الا ما هو سبب، وہ ناقل مسبب نہیں ہوتا بلکہ وہ فقط سبب کو نقل کرتا ہے۔ لا ينقل الا ما هو سبب، وہ فقط سبب کو نقل کرتا ہے۔ اچھا جی، ان ناقلہ عقلا او عادتاً او اتفاقاً، کہ وہ سبب کو نقل کرتا ہے اور اس کے نزدیک وہ سبب ملازمہ عقلیہ رکھتا ہے اس بات سے کہ رائے معصوم بھی اس میں ہے، مثلا وہ قاعدہ لطف کا قائل ہے، سبب کو نقل کر رہا ہے فقط، لیکن اس کے نزدیک یہ سبب کا نقل کرنا یہ ملازم عقلی ہے رائے معصوم کے ساتھ،
عقلاً کا آپ ترجمہ کریں گے چونکہ وہ قاعدہ لطف کا قائل ہے. او عادتاً یا وہ ناقل کرتا ہے سبب کو، ٹھیک ہے جی، لیکن اس سبب کے ملازمہ عادیہ کا قائل ہے. چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء بزرگان ہیں بہت نیک ہیں، بہت مدین ہیں، بہت دیانتدار ہیں، جب تک ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تب تک یہ کوئی حکم دیتے نہیں ہے. اور اب انہوں نے دعویٰ اجماع کیا ہے تو ملازمہ عادیہ یہ ہے، یہ کاشف عادیہ ہے کہ امام کی رائے بھی یہی ہوگی. او اتفاقاً یا نا وہ ملازم عقلیہ قائل بھی نہیں ہے، عادیہ کی نہیں ہے، لیکن اتفاقاً کیا کہ اس کے پاس کچھ ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں کہ ان قرائن کی بنیاد پر کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کی رائے بھی انہی کے ساتھ ہے. اب غور کر لیا آپ نے کہ اس نے ناقل تو کیا فقط سبب کو، اتفاق علماء کو، لیکن رائے معصوم کو وہ یا ملازمہ عقلی کی بنیاد پر یا عادیہ کی بنیاد پر یا اتفاق کی بنیاد پر. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا نقل اجماع. آگے فرماتے ہیں وَاِخْتِلَافُ الْفَاظِ النَّاقِلِ، یہ اختلاف کا تو اس پر ہے، لا یخفا اختلاف نقل اجماع ولا یخفا اتفاق الفاظ الناقل. ایک تو ہے کہ خود نقل اجماع میں بھی اختلاف ہے کہ بسا اوقات نقل سبب کرتے ہیں، بسا اوقات نقل سبب و مسبب کرتے ہیں الاخری. میں نے آٹھ تک بدی. وَاِخْتِلَافُ الْفَاظِ النَّاقِلِ، اسی طرح اجماع کو ناقل کرنے کے الفاظ میں بھی ناقلین اجماع میں اختلاف ہے. کچھ کے الفاظ صراحت کر رہے ہوتے ہیں نقل سبب و مسبب میں، کچھ کے الفاظ صریح تو نہیں ہوتے لیکن ظہور رکھتے ہیں، اور بسا اوقات الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جن میں اجمال ہوتا ہے کیا یہ فقط سبب کو نقل کر رہا ہے یا مسبب کو. خوب وَاِخْتِلَافُ الْفَاظِ النَّقْلِ اَيْضًا، اسی طرح فرماتے ہیں نقل میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی نقل اجماع وہ مرحلہ ثبوت ہو گیا، الفاظ نقل یہ مرحلہ اس بات ہو گیا. خوب کیسے؟ صراحتاً و ظہوراً و اجمالاً فی ذالک، یعنی بعض الفاظ صریح ہوتے ہیں نقل سبب و مسبب یا فقط نقل سبب میں، بعض ظہور رکھتے ہیں، بعض اجمال رکھتے ہیں. مثلا اگر ایک فقیہ یوں کہتا ہے، یہ الفاظ صریح کہ اجمع جمیع الامت من المعصوم وغیرہ، یا اجمع المسلمون جمیعا بعد النبی. اب یہ صراحت رکھتے ہیں کہ یہ بندہ سبب اور مسبب دونوں کو نقل کر رہا ہے، یعنی اتفاق علماء کو بھی اور رائے معصوم کو بھی. بعض الفاظ فقط صراحت رکھتے ہیں فقط نقل سبب میں. مثال اس نے کہا ھذا الحکم ھکذا اجماعا من غیر المعصوم، معصوم کو علیحدہ کر دیا، اس کا مطلب یہ صراحت ہے کہ یہ فقط نقل سبب کر رہا ہے. بعض الفاظ ظہور رکھتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں ھذا الحکم ھکذا اجماعا، بس اتنا کہا، یا ھذا الحکم ھکذا یا علی ھذا الحکم اجمع جمیع الامہ، یہ ظہور رکھتے ہیں اس میں کہ اس کا مطلب علماء بھی ہیں اور معصوم بھی اس میں شامل ہے. صریح نہیں ہے لیکن ظہور رکھتے ہیں. خوب بالآخر اور کبھی کبھی الفاظ جو استعمال کرتے ہیں ان الفاظ میں اجمال ہوتا ہے. اجمال سے مراد یہ ہے کہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ فقط نقل سبب کر رہا ہے یا نقل مسبب بھی کر رہا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں اجمع فقہاؤنا، اب یہ استعمال کیا، اب اس میں احتمال ہے کہ یہ فقط فقہا یعنی ہم لوگ جو ہیں اس زمانے کے علماء یہ نہ ہوں، اس میں
معصوم علیہ السلام بھی شامل ہو. اب کلیئر نہیں ہے کہ آیا وہ فقط ان کے اتفاق کی بات کر رہا ہے یا رائے یہ معصوم کی بھی کر رہا ہے. پس ولا یخفا اختلاف ہو الفاظ نقل ایضاً، اسی طرح نقل اجماع میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے. کبھی صراحت ہوتی ہے، کبھی ظہور، کبھی اجمال فی ذالک، نقل سبب مسبب میں یا کسی ایک میں. اے فی انہ نقل سبب، آیا اس نے فقط سبب کو نقل کیا یا سبب و مسبب دونوں کو نقل کیا. ٹھیک ہو گیا جی، یہاں پر بات ایک ہو گئی. اگلی بات الامر الثالث، توجہ آقا جان، ہم نے کہا ہے کہ ناقل اجماع جو ناقل کر رہا ہوتا ہے اجماع کو، بسا اوقات وہ فقط سبب کو نقل کرتا ہے، بسا اوقات مسبب کو بھی نقل کرتا ہے، بسا اوقات سبب و مسبب کا ناقل حصی ہوتا ہے، بسا اوقات حدثی ہوتا ہے الی آخر. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ جو اجماع کو حجت مانتے ہیں بئی معنی کے ادلہ حجیت خبر واحد، اس اجماع منقول بخبر الواحد کو شامل ہیں. کس قسم کا اجماع منقول ہو، یعنی نقل اجماع کیسا ہو کہ ہم کہیں اس نقل کو ادلہ حجیت خبر واحد شامل ہیں، لہذا یہ والا اجماع منقول حجت ہے. میں نے آپ کو نقل کی 8 قسمیں بتائی ہیں، لیکن شیخ اخوند رحمہ اللہ نے ان میں سے فقط 3 کا ذکر کیا ہے اور ہم بھی انہی کو پڑھیں گے. الامر الثالث فرماتے ہیں لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول بأدلت حجیت الخبر. خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنے والی ادلہ اس اجماع منقول کی حجیت کو بھی ثابت کرتی ہیں کہ جو اجماع منقول اس قسم کا ہو. وہ کس قسم کا؟ اب یہاں سے دیکھو، اذا کان نقلہ متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس، کہ نقل اجماع ایسا ہو کہ ناقل اجماع نے سبب کو بھی حسن نقل کیا ہو اور مسبب کو بھی حسن. سبب کو حسن کیسے؟ اس نے خود تمام فقہاء عصر کے فتاوی کو حاصل کیا ہے، یہ ہو گیا سبب کو حسن نقل کیا. اور مسبب اس نے خود معصوم سے سنا ہے، تو اس کا مطلب ہے نقل سبب بھی حصی، نقل مسبب بھی حصی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادلہ حجیت خبر واحد اس قسم کے اجماع منقول کو حجت قرار دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، حجت قرار دیتی ہیں. لو لم نقل بأن نقلہ کذالک فی زمان الغیبت موہون جدا. درست ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو تو لیکن زمانہ غیبت میں اس قسم کا نقل کرنا کہ میں نے، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمام فقہاء کا فتاوی کو دیکھا ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں نے خود امام سے سنا ہو، موہونا جدا، ایسا نقل بہت ہی ضعیف ہے، کمزور ہے، بہت کم. کوئی ایسا شخص ہو جس نے ایسا کیا ہو. خوب، اب جو اجماع منقول کنفرم حجت بنتا تھا اس کا زمانہ غیبت میں ہونا شاذ ہے، نادر ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو ہوگی بات. جہاں اب چلتے ہیں آگے دوسری قسم میں. وَقَذَا، اسی طرح یعنی یہ اجماع منقول بھی حجت ہے، یعنی اس اجماع منقول حجت میں بھی لا اشکال کا اذا لم یکن متضمنا لہ، کہ وہ نقل اجماع نقل سبب مسبب نہیں ہے،
بل کانا ممحضا لنقل سبب عن حس، بلکہ ناقل اجماع فقط اور فقط نقل سبب کر رہا ہے حسن، پوری توجہ، وہ مسبب کی بات نہیں کر رہا کہ میں نے خود امام سے سنا، وہ کہتا ہے میں نے خود فقہائے عصر کو یہ فتاوی کو جمع کیا، یعنی خالصتاً وہ ناقل اجماع نقل سبب کر رہا ہے، لیکن نقل سبب اس کا حصی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جان، یہ ہے حصی۔ اچھا، الا انہ کان سببا بنظر المنقول الیہ عقلا او عادتا او اتفاقا، کہ جیسے ناقل سبب کی نظر میں کہ اتفاق العلماء فی جمیع الازمان سبب بنتا تھا کس کا؟ اور رائے معصوم کا، اسی طرح منقول الہ کی نظر میں بھی یہ نقل سبب حصی، یہ اتفاق العلماء سبب بنتا ہے رائے معصوم کا، یعنی منقول الہ بھی اس کو سبب قرار دیتا ہے کہ اس میں رائے معصوم شامل ہے، اس کی نظر میں بھی۔ کیوں؟ عقلاً وہی بات کہ منقول الہ بھی قاعدہ لطف کا قائل ہو، یا ملازمہ عادیہ کا، یا اتفاق کا۔ ٹھیک ہے جی، پس جیسے ناقل سبب کو نقل کر رہا ہے فقط حصی کو، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ او قاعدہ لطف یا حدث اتفاق کی بنیاد پر کرائے معصوم شامل ہے، منقول الہ کی نظر بھی یہی ہے، دونوں ایسے ہیں۔ فَيُعَامَلُ حِينَئِذٍ مع المنقول معاملۃ المحصل، تو پس ایسا اجماع منقول یعامل حینئذ معاملہ، یعنی اس کو بمنزل اجماع محصل کے قرار دیں گے، اس لیے کہ ناقل نے سبب کو اتفاق علماء کو حصن حاصل کیا تھا، خود حاصل کیا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ عقلاً یا عادتاً یا فلاں یہ متضمن قول معصوم ہے، منقول الہ کا نظریہ بھی یہی ہے، تو ایسے اجماع منقول کو ہم اجماع محصل کا درجہ دیں گے۔ یعمل حینئذ مع المنقول معاملۃ المحصل، کس میں؟ فی الالتزام بمسببہ، کہ جب اس نے سبب کو نقل کیا، توجہ فرما لی، اور پھر نتیجہ اس کا ناقل کا نظریہ بھی یہ ہے، منقول الہ کا بھی یہ ہے کہ یہ سبب جو اس نے نقل کیا جو کہ حصی تھا، اور یہ مستلزم قول معصوم ہے، ہم کہیں گے کہ ہم بھی اس مسبب کے ملتزم ہوں گے بے احکام ہی و آثاری، کہ جو مسبب پر احکام و آثار مرتب کرنے تھے محصل ہونے کی صورت میں، اسی طرح اس منقول پر بھی وہی مترتب کریں گے۔ یہ ہو گئی ایک صورت، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ گئی ایک تیسری صورت، وہ کیا ہے؟ اما اذا کان نقلہ للمسبب لا عن حس، اس ناقل اجماع نے مسبب کو نقل کیا لا عن حسن، حسن نہیں بلکہ حدثن، کیسے؟ لا عن حسن بل بملازمت ثابتۃ عند الناقل، پوری توجہ، نقل سبب حصی، نقل مسبب حدثی، لیکن ناقل کے نزدیک اس اجماع اور رائے معصوم کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، یعنی ناقل اتفاق علماء اور رائے معصوم کے درمیان ملازمہ کا قائل ہے، اب چاہے وہ عقلاً قائل ہے، چاہے عادتاً قائل ہے، چاہے اتفاقاً کسی وجہ سے قائل ہے،
دون المنقول الیہ، لیکن جو منقول الیہ ہے یہ سبب اور مسبب کے درمیان، یعنی اتفاق العلماء اور رائے معصوم کے درمیان ملازمہ کا قائل نہیں ہے۔ ناقل سبب ملازمہ کا قائل ہے عقلاً یا عادتاً یا اتفاقاً، لیکن منقول الیہ اس ملازمے کو قبول نہیں کرتا۔ اب جب منقول الیہ اس ملازمہ کو قبول نہیں کرتا، فَفِيهِ إِشْكَالٌ، آیا ایسا اجماع منقول بھی اس منقول الہ کے لیے حجت ہو، بئی معنی کہ آیا ادلہ حجیت خبر واحد ایسے اجماع منقول کو بھی شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ اشکال، کیوں جی؟ اشکال کی وجہ بڑی واضح ہے، فرماتے ہیں اظہرہ عدم نہوز تلک الادلۃ علی حجیتہ، میرے نزدیک اظہر کیا ہے کہ وہ ادلہ حجیت خبر واحد اس اجماع منقول کی حجیت کو شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ناقل کا بھی حدث تھا، یعنی ناقل ملازمہ کا قائل تھا، جبکہ منقول الہ اس سبب مسبب کے درمیان اتفاق علماء اور رائے معصوم کے ملازمہ کا قائل نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، ادلہ خبر واحد اس اجماع منقول کے لیے بالنسبت منقول الہ شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، توجہ، اذ المتیقن من بناء العقلاء، وہ جو عقلاء کہتے ہیں کہ خبر ثقہ پر اعتماد کرو، وہ اس کی خبر حسی کی بات کرتے ہیں۔ یہ ناقل اگرچہ اجماع سبب کو نقل کر رہا ہے، لیکن مسبب میں اس کا حص نہیں، مسبب کو نقل کر رہا ہے حدثاً، اور وہ ادلہ خبر حسی کی بات کرتے ہیں۔ اذ المتیقن من بناء العقلاء غیر ذالک، اس لیے کہ سیرت خبر حسی کی بات کرتی ہے، نہ کہ حدسی کی۔ کما، آگے مثال دے رہے ہیں، ان المنصرف من الآیات والروایات ذالک علی تقدیر دلالتہما، انشاءاللہ جب ہم آگے بحث کریں گے خبر واحد کی حجیت پر اور حجیت خبر واحد پر جو آیات بطور دلیل پیش کی جائیں گی، جو روایات بطور دلیل پیش کی جائیں گی، علی تقدیر دلالتہما، اگر ان آیات و روایات کی دلالت اس خبر کی حجیت پر تام ہوئی تو وہ بھی وہ خبر حسی کی حجیت پر دلالت ہے، نہ کہ حدسی کی، جبکہ یہاں پر وہ مسبب کو نقل کر رہا ہے حدثاً، جبکہ ملازمہ کی بنیاد پر، اور منقول الہ تو ملازمہ کا قائل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خصوصاً فیما اذا رعى المنقول الیہ، اور خاص کر جب منقول الیہ ناقل کی خطا سمجھتا ہے اعتقاد ملازمہ میں، منقول الیہ کہتا ہے کہ ناقل اس ملازمہ کا جو اعتقاد رکھتا ہے کہ سبب و مسبب کے درمیان ملازمہ ہے، یعنی اتفاق علماء اور رائے معصوم میں ملازمہ ہے، عقلاً یا عادتاً یا اتفاقاً، اور یہ منقول ہے اس کو خطا پر سمجھتا ہے، ایسی صورت میں اس ناقل کا مسبب کو نقل کرنا حدثاً، ایسا اجماع منقول اس منقول الہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ ھذا فی من کشف الحال، خوب، یہ تو اس صورت میں تھی کہ جب منقول الہ کو پتہ تھا کہ ناقل اجماع کا نظریہ کیا ہے، آیا وہ ملازمہ عقلیہ کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، ملازمہ عادیہ کی بنا اتفاق پر، جب اس کو سارا پتہ ہو۔ لیکن اشتبہ الحال، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں
وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.